جی نیائی صاحب، عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کامران صاحب کے اچھے بچے بنے رہیں گے تو انہیں بریدنگ سپیس مل جائے گا، ہاسپٹلائز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد جناب انہیں بریدنگ سپیس بھی مل سکتا ہے. تو کیا عمران خان صاحب اچھے بچے بنیں گے بقول کامران مرتضیٰ صاحب کے؟ اگر وہ اچھے بچے بنتے تو ان کی بینائی جو ہے وہ ضائع نہ ہوتی. انہوں نے پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے جو قربانی دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. تو ہم ایک اچھے پاکستانی ہیں، ایک اچھے پاکستان کے شہری ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو 3 بڑے ہاسپٹلز دیے، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، پاکستان کو جو ہے وہ غیرت اور میں سمجھتا ہوں اس کا جھنڈا جو ہے بڑی شان کے ساتھ بلند کیا ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں، کرکٹ کے گراؤنڈز میں اور سیاست کے میدان میں انہوں نے جو سیاسی نظریہ پیش کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک یونیک چیز ہے. ان کی جو فلسفی ہے اس کو آج پاکستان کی 94% آبادی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ خان کا جو نظریہ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی کہ حقیقی آزادی کا، پاکستان کی تکمیل کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں یا دے رہے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کے اور اپنے اصولوں پہ کھڑے ہیں. یقیناً وہ ایک اچھے پاکستانی ہیں. تو مطلب کہ جو کامران مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں اس تو اسی نہ ہی سمجھیے، ہے نا؟ دیکھیں کامران بھائی جو ہے وہ ہمارے محترم ہے ہمارے لیے. ان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہر ایک کا اپنا لیول ہوتا ہے. خان صاحب کا جو لیول ہے وہ ایک سٹیٹ مین کا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی چاروں اکائیوں کو، جی بی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کے جھنڈے کے نیچے جو ہے وہ ایک پاکستانیت کا نعرہ دیا ہے. ایسی شخصیات جو ہے وہ سالوں اور صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. آپ کی کیا رائے تھی جس وقت 2 کانفرنس ہوا اور آپ لوگ جو تھے اس وقت بھی عمران خان کے قریب تھے نیائی صاحب، تو آپ لوگوں نے کوئی مشورہ دیا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دیں یا نیشنل اسمبلی میں نہ بیٹھیں اور پنجاب کی حکومت بھی توڑ دیں اور کے پی کے کی حکومت بھی توڑ دیں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی تو اے جے کے کی حکومت لنکڈ ہے نا اس کے ساتھ، تو اے جے کے کی حکومت بھی گئی سب کچھ. تو یہ آپ نے کوئی مشورہ دیا تھا کہ ایسا نہ کریں اور اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں؟ اور اگر دیکھا جائے تو نیازی صاحب آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کے والد صاحب جو تھے ڈاکٹر شریف اکبر خان نیازی صاحب، وہ ماشاءاللہ کانسٹیٹیوشن پہ بہت عبور رکھتے تھے، آئین پہ بہت عبور رکھتے تھے، اور ان کے فنگر ٹپس پہ ہوتی تھی ایک چیزیں. اور کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں بھی رہے وہ، اور انہوں نے اگر دیکھا جائے تو محترمہ بے نظیر بھٹو بھی 17 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئی تھی، اور اس وقت بھی بڑا کرٹیسائز کیا گیا ان پہ کہ جناب اتنی بڑی پارٹی، اتنی بڑی لیڈر، اور صرف 17 سیٹیں لے کے بیٹھ گئی ہے. لیکن الٹیمیٹلی شی میڈ ہر وے انٹو دا کوریڈورز آف پاور. سو آپ نے کیا مشورہ دیا تھا اس وقت نیائی صاحب؟ رانا مبشر، عمران خان جو ہے وہ پاور کوریڈور پہ یقین نہیں رکھتا. وہ یقین رکھتا ہے کہ جب وہ سمجھتا تھا کہ جب نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی جب ڈیزالو کی گئی تو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے. اور وہ اپنی چونکہ انہوں نے کافی سارے ایکسپرٹس سے جو ہے اس وقت جو لا میکرز تھے یا لا نوئنگ تھے یا لائرز تھے، وہ سب نے جو ایک ہی دیا تھا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے الیکشن، الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جا رہے تھے تمام قوم جو ہے. لیکن بدقسمتی سے جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو سکے اور چیزیں ڈریگ ہوتے ہوتے چیزیں بگڑتی گئیں اور وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے. لیکن ایک ہے کہ قوم جو ہے وہ آگے نکل چکی ہے، ان کی سوچ جو ہے وہ ہم سے بہت آگے چلی گئی ہے. جہاں تک ہم سوچ ہماری کام کرتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر قانون اور آئین کی فرما روائی ہوگی تو یقیناً ملک آگے کی طرف بڑھے گا. دیکھیں ابھی بھی پوزیشن کیا ہے کہ ملک آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا. پاکستان کے اندر جو آج سب سے بڑے ایشوز ہیں وہ کرائسس کیا ہے؟ 3 بڑے کرائسس ہیں اس وقت. آپ کا جو کرائسس ہے وہ پولیٹیکل ہے، انسٹیبلٹی ہے. آپ کا اس سے بڑا جو پرابلم ہے وہ آپ کا معیشت ہے. پھر آپ کا سیکیورٹی ایشو ہے. دیکھیں اس وقت قوم جو ہے وہ بہت ہی مشکل میں ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ پچھلے دنوں جو ہے وہ آیا ورلڈ بینک کا صدر آیا تو اس نے آپ کو کیا کہا کہ آپ کو اگلے 5 سال کے لیے 3 کروڑ نوکریاں پیدا کرنی ہیں. آپ کی اس وقت مہنگائی جو ہے وہ ٹاپ پہ چلی گئی ہے. اس وقت آپ کی بے روزگاری ٹاپ پہ کھڑی ہے. اس وقت آپ کی انڈسٹری آلموسٹ بند ہونے جا رہی ہے. آپ کا ملک جو ہے وہ، میں نے پہلے کہا کہ اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ
اس کو وار فوٹنگ پہ معیشت کے اوپر کام کرنے کے لیے. دیکھیں آج آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ایران کے اوپر جو ہے وہ دانت تیز کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، امریکہ کا بحری بیڑا جو ہے وہ پانیوں میں کھڑا ہے. تو اس وقت اچھا افغانستان کا آپ کا بارڈر بند کھڑا ہے، آپ الحمدللہ آپ بھارت سے جنگ جیت چکے ہیں، وہ بھی آپ ادھر ادھر جو ہے وہ گیدڑ کی طرح غرا رہا ہے. لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، معاشی سٹیبلٹی نہیں آتی، سیکورٹی ایشوز پہ آپ نہیں بیٹھتے، آپ کیسے سروائیو کریں گے، آپ کیسے آگے کی طرف بڑھیں گے؟ یہ بڑے سنجیدہ سوال ہے. چاہیے اس وقت کہ پاکستان جو ہے وہ خان صاحب کیوں کہتا تھا کہ مجھے کوئی NRO نہیں چاہیے، میں پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، رول آف لا کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے کھڑا ہوں. اور انہوں نے جو اپنی جان کی آج قربانی دی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حکمران جو ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ اتنی بڑی قربانی بھی کوئی دے سکتا ہے. وہ خود میرے خیال میں پریشان ہیں. ان کے خیال تھا کہ خان صاحب شاید 3-4 دن جو ہے وہ جیل میں رہیں گے اور کہیں گے کہ جی مجھے نکالو، لیکن انہیں جس استقامت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دیے، بڑے کم لیڈر ہوتے ہیں جو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، لیکن واٹ نیکسٹ نیائی صاحب؟ کیا مطلب کہ آپ لوگوں کو کیا مطلب پارٹی کے اگر حالات دیکھے جائیں تو پارٹی کے اندر ٹھیک ہے ہر پارٹی کے اندر گروپس ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پارٹی کے اندر گروپس نہیں ہوتے، ہر بڑی پارٹی چھوٹی پارٹی اس کے اندر گروپس موجود ہیں، اور ان دس پرٹیکولر کیس آلسو PTI کے اندر بھی گروپس موجود ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ایشو ہے، جو مین آبجیکٹو ہے، جو ہمیشہ سے ڈے 1 سے رہا، وہ یہ رہا جناب کہ آپ لوگ کہتے تھے، یعنی کہ PTI کہتی تھی کہ ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو نہیں پکڑیں گے آپ لوگ. یعنی کہ آپ لوگ حکومت کو کہتے تھے کہ ریڈ لائن ہے ہماری، آپ عمران خان کو نہیں پکڑیں گے، پکڑ لیا. آپ کہتے تھے اس کو جیل نہیں کریں گے، انہوں نے جیل بھی کر دیا. آپ نے کہا جناب ہم عمران خان کو چھڑوائیں گے، آج تک کتنے سال ہو گئے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آج تک تو نہیں چھڑوا سکے. مسل پاور بھی شو کی انہوں نے، اسٹریٹ پاور بھی شو کی. ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ PTI کے ورکر کو، PTI کی لیڈرشپ جو باہر تھی اس کو ہیٹ فیس کرنی پڑی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو مین آبجیکٹو تھا آپ لوگوں کا کہ عمران خان کو ریلیز ہونا چاہیے، وہ تو آج تک اچیو نہیں ہوا. سو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ واٹ نیکسٹ ناؤ؟ آپ کیا آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے، کیا ماڈس اپرینڈی ہے؟ آپ صرف اور صرف جو ہے آپ نے پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے، الائیو رکھا ہوا ہے پولیٹیکلی، وہ بھی میڈیا کے اندر، اور کبھی کبھار ضرور نظر آتا ہے آپ کا ریئیکشن، آپ لوگوں کا ریئیکشن جو کہ اسٹریٹ پہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس والیوم کا نہیں ہوتا جو والیوم ایکسپیکٹڈ تھی یا شروع میں تھی. سو ویئر آر یو گائز ہیڈنگ ٹورڈز؟ مبشر، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے، یہ ڈیبیٹ کرتی ہے، کیتھارسس کرتی ہے، آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرتی ہے. ہم کوئی ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے، لیکن بے شک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کمزوریاں ہوں گی ہماری لیڈرشپ میں، لیکن خان کے اندر تو کوئی کمزوری نہیں ہے. ہم شاید اپنے آپ میں آرگنائز نہیں ہو سکے ہوں گے، خان کے اندر تو کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن خان کے باہر جو بندے بیٹھے ہیں ان کے اندر تو ضرور آبجیکٹیوز تو وہ اچیو نہیں کر سکے نا جی. جو آبجیکٹیو مین آبجیکٹیو تھا وہ تو آج تک نہیں اچیو کر سکے. آپ کو بھی پتہ ہے لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. ہم اپنی تئی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہماری سوچ جو ہے وہ شاید اتنی نہ ہو جتنی خان صاحب کی ہے، وہ جتنا آرگنائز. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خان صاحب کی لیڈرشپ کے نیچے اکٹھی رہے گی. باقی آپ والی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نیائی صاحب، جہاں طاقت زیادہ ہو. نیائی صاحب آئی ایم ناٹ سیئنگ دس تھنگ کہ ان کے آپ کی لیڈرشپ کے نیچے سارے لوگ نہیں رہیں گے، بالکل رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ لیڈر آپ کے پاس ایک ہی ہے، عمران خان ہی ہے PTI کے پاس. لیکن the point is different. main objectives have not been met even of today. وہ اس کا کیا ریزن ہے؟ کوئی اندر کے جو یہاں پہ اختلافات ہیں وہ ہے. میں نے پہلے کہا کہ ہم شاید فرانس سے اس طرح جو ہے چیزیں مینیج نہیں کر پائے، ہم میں کمزوریاں ہوں گی. میں نے پہلے کہا تو خان صاحب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم میں کمزوریاں میں بھی ہوں، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم خان کے ساتھ لائل نہیں ہیں. ہم خان کے ساتھ لائل ہیں، لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، بہت ساری لیڈرشپ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ورکرز دے رہے ہیں. اس ملک کا جو اس پارٹی کا جو اثاثہ ہے وہ بیسیکلی ورکرز ہیں. یہ ورکروں کی پارٹی ہے، یہ پارٹی نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں دوستوں کو کہ یہ انسانوں کا جنگل ہے. اتنی بڑی پارٹی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پارٹی کبھی بھی وجود میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے.